السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو رائے دینے کی کل آخری تاریخ ہے اور اب تک مورخہ 12 ستمبر 2024 بروز جمعرات رات 10 بجے تک پورے بھارت سے 1,80,00,000 سے زیادہ مسلمانوں کی رائے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو پہنچ چکی ہے۔ الحمدللہ۔ برائے کرم ایسے ہی اپنی قیمتی جوابات بھیجتے رہیں۔ آپ کی شرکت نہایت اہم اور اس عظیم مقصد کے لیے مزید تعاون کی ضرورت ہے۔ نیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ بہت سے مسلمان جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی تک ای میل بھیجنے کی اس مہم کو لے کر جناب سمیع اللہ خان صاحب کی تحریر کی وجہ سے غلط فہمی کا شکار ہے۔ اسی غلط فہمی کو اس ویڈیو میں دور کروں گا انشاءاللہ۔ سامعین کرام، آپ سے ایک گزارش ہے کہ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے۔ شکریہ۔ محترم سامعین کرام، جناب سمیع اللہ خان کی ایک تحریر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں انہوں نے مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے بڑے پیمانے پر ای میل کے سلسلے میں یہ لکھا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، حالانکہ بڑے پیمانے پر جواب دینے سے ملک کے سامنے یہ بات واضح ہوگی کہ مسلمان اس سیاہ بل کے خلاف ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وقف ترمیمی بل پر ہندوؤں سے رائے لینے کو انہوں نے ہندوتوا وادی چال قرار دیا ہے۔ یہ ان کی ناواقفیت کی دلیل ہے۔ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی یا سلیکٹ کمیٹی جب بھی بنائی جاتی ہے تو اس کے پروسیجر کا یہ حصہ ہے کہ وہ عوام سے رائے طلب کرتی ہے۔ عوام سے کوئی خاص طبقہ مراد نہیں ہوتا، اس میں ہندو، مسلم اور دیگر طبقات کے سارے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ جہاں تک مجھے علم ہے اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے جو اس سلسلے کی میٹنگز ہو رہی ہے، اس میں شرکت کرنے پر جو بات میرے علم میں آئی ہے وہ یہ کہ جب یہ معاملہ سامنے آیا تو بورڈ نے ماہرین قانون سے اس سلسلے میں رائے طلب کی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کا پروسیجر ہے اور چونکہ یہ مسئلہ مسلمانوں سے متعلق ہے اس لیے انہی کو زیادہ سے زیادہ رائے دینی چاہیے۔ بورڈ بھی یہ جانتا ہے اور واضح کر چکا ہے کہ صرف ای میل کرنے سے یہ بل رک جائے، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے اپوزیشن پارٹیز سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری رکھا گیا ہے اور نائیڈو اور نتیش کمار سے بھی برابر بات چیت کی جا رہی ہے۔ ارکان پارلیمنٹ کو بھی تحریری یادداشت دی گئی ہے اور انہیں اس وقف ترمیمی بل کے نقصانات سے آگاہ کرایا جا رہا ہے۔ بورڈ نے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ اگر حکومت من چاہے طریقے پر اس قانون کو مسلط کرے گی تو اس سلسلے میں عوامی تحریک چلائی جائے گی۔ خود صدر بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے علماء، ائمہ اور سماجی کارکنان کی ملکی سطح کی آن لائن نشست میں یہ بات کہی تھی اور بورڈ کی طرف سے جاری خطاب جمعہ میں بھی یہ بات لکھی گئی ہے۔ اس لیے یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ سمیع اللہ خان کی تحریر صرف اور صرف جذباتیت پر مشتمل ہے اور بورڈ کو جس طرح انہوں نے نشانہ بنایا ہے یہ ان کی ناقبت اندیشی ہے۔ ویسے بھی اکثر و بیشتر ان کی تحریریں ایسے ہی ہوتی ہے جو ملی تنظیموں اور علماء و قائدین پر تنقید پر مشتمل ہوتی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے جو تحریک چل رہی ہے وہ ماہرین قانون اور اکابر علماء سے بھرپور مشاورت کے بعد جاری کی گئی ہے اور کئی محاذوں پر کام ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ اس لیے لوگ کسی تذبذب اور غلط فہمی کا شکار نہ ہو اور مضبوطی سے اپنی رائے دیں۔ ہمارا کام محنت اور جد و جہد کرنا ہے، نتیجہ اللہ کے سپرد ہے۔ یہ سوچنا کہ طلاق کے سلسلے میں بھی ہم نے رائے دی تھی اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، یہ اپنے آپ کو پست ہمت بنانا ہے۔ جہاں تک ہو سکے ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے۔ سامعین کرام، یہ تقریر جو میں نے کی ہے وہ محمد ذیشان ندوی، سہرسہ، بہار کی لکھی ہوئی تحریر ہے۔